अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूँ सहरिश सलीम। नाजरीन, 10 मुहर्रमुल हराम वो दिन जो हमें हक़ व सदाकत के लिए क़ुरबानी देने का दर्स देता है। अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया और अपने खून से आज़ादी, इंसाफ और इंसानियत का दर्स दिया। करबला के वाक़े से हमें ये सबक भी मिलता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और हक़ के लिए खून के आखिरी क़तरे तक लड़ना ही असल शुजाअत है। इमाम हुसैन की सोच और फ़िक्र ये भी थी कि ताकत हक़ नहीं बल्कि हक़ ही ताकत है। वाक़या करबला के बाद इमाम हुसैन हक़ का इस्तिआरा और यज़ीद जुल्म जबर का इस्तिआरा बन चुका था। यही वजह है कि जुल्म जबर, ख़यानत और करप्शन, बर्बरियत, खूनरेज़ी और दहशतगर्दी की ताकत यज़ीदियत ठहरी है और इसके बरक्स सब्र, जुर्रत, अदल, अमन और इंसानियत की खुशबू और किरदार हुसैनियत करार पाई है। आज हमारे मुआशरे को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इन चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए हमें मिन हैसिल कौम और इनफरादी तौर पर इमाम हुसैन के फ़क्र से रहनुमाई लेनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हमें आज आपकी फ़िक्र व फ़लसफ़ा से क्या सीखना चाहिए ताकि हम आज जिस दलदल में फंस चुके हैं इससे निकल कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे रियासत पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की, जिनमें मुआशी, सियासी, समाजी, दहशतगर्दी का अफरियत, खारजी मुहाज पर मुश्किलात और सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेहकाम। इन चैलेंजेस से हर तबका ज़िंदगी के अफराद परेशान हैं। सवाल ये है कि इनसे कैसे निपटा जाए। हम इसी पर आज बात करेंगे और जानेंगे कि इन मुल्की मसाइल का हल आखिर है क्या। अपने माहिरीन से उनकी राय लेंगे और पूछेंगे कि वो क्या हल तजवीज़ करते हैं और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हुकूमत ने जो PTI पर पाबंदी का फ़ैसला किया है इससे एक हैजान भी बर्पा हो चुका है और बहुत से मुबसरीन की ये राय है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला करके अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है लोगों के जहनों में, हुकूमत ने आखिर ये फ़ैसला किया क्यों है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस भी बेशुमार दरपेश हैं। सियासी, समाजी, मुआशी, कानूनी चैलेंजेस के अलावा दहशतगर्दी और खारजी मुहाज पर भी बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करेंगे। अनवर रज़ा और जस्ट रिटायर्ड मुदस्सिर खालिद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगी। सबसे पहले तो ये बताएगा कि वाक़या करबला हमें क्या सबक देता है। बहुत शुक्रिया। वाक़या करबला जो है वो सिंबलाइज़ करता है जबर, इस्तिबदाद, फाशिज़म के ख़िलाफ़, भले वो कितनी भी अक्सरियत में हो या उसकी अक्सरियत नज़र आ रही हो, उसके ख़िलाफ़ हक़ के रास्ते के ऊपर इस्तकामत से खड़े हो जाना जो है वो करबला की स्पिरिट है। और ये इंस्पायरेशन जो है करबला की स्पिरिट वाली जो है, ये सिर्फ पाकिस्तान, इस्लाम या मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के अंदर इसकी मिसाल भी दी जाती है और इसको मिसाल के तौर पे पेश भी किया जाता है। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो इस वक्त आपने जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ किया है, बुनियादी तौर पे जो है वो ये है कि फैशिज़म क्या होता है। फैशिज़म कहता है जी मेरे पास ज़्यादा वोट हैं, जी मुझे ज़्यादा लोगों ने वोट दिए हैं। फैशिज़म ये होता है। और जो मेरे ख़िलाफ़ बोलेगा मैं उसके बीवी बच्चे तक कोल्लू पिलवा दूंगा, ये फैशिज़म होता है ना। उस फैशिज़म को ऑन द फेस ऑफ इट ललकारना और उसके सामने अपने दस्तयाब वसाइल के साथ खड़े हो जाना, ये है करबला का पैगाम। और इस पैगाम को इतनी ही शिद्दत और इतने ही जज्बे के साथ दोहराने की जितनी ज़रूरत आज है, पहले कभी ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि वाक़या करबला से इनफरादी तौर पर हम क्या सीख सकते हैं? मेरे ज़हन में सिर्फ एक जुमला आता है जी। और वो है ना इंसाफी के खिलाफ कुर्बानी। इसकी आप जितनी मर्जी तशरीह कर लें जी। तो असल जो लुबे लुबाब है वो यही है कि ना इंसाफी हो रही थी और उसके खिलाफ जो कुर्बानी दी गई और इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, उससे बहुत सारे इसबाक हम सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अमर साहब, आज 10 मुहर्रमुल हुराम है, आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया सरिश। पहले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गम है जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या करबला जो हमारे सामने है, हमें दर्स देता है, सबक देता है कि आपने जुल्म जबर के ख़िलाफ़ खड़े होना है, आपने हक़ और सच की बात करनी है। आप देखिए कि उस वक्त भी वाक़या करबला में कितने
यजीदी टोला था और किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुल्म और जबर बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हक़ और सच की बात की। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो वाक़या हमें सब्र, हिम्मत, हौसला, हक़ और सच पर डटे रहने का सबक देता है और ये दर्स देता है कि आज के दौर में भी आपने वो बात करनी है जो हक़ और सच की बात हो, आइन और कानून की बात हो, जो लोगों की भलाई की बात हो। यही आपका दीन का दर्स देता है, यही आपकी माशरती जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए, इंसाफ को बेहतर करने के लिए हमें इस दर्स को आगे लेकर बढ़ना है और इस पर अमल पैरा होना है। बिल्कुल, अनवर साहब कह रहे हैं कि वाक़या हक़ और सच की बात करने का पैगाम देता है। जैसे रिटायर्ड मुदस्सिर खालिद अब्बासी भी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या मैसेज देंगे आज के 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से? दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरअसल जो वाक़या करबला है उसका जो सबक है, मैं ये समझता हूँ कि वो दीन की रूह है। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जब लफ्ज़ इलाह है उसका जो मफ़हूम है उसकी अमली तस्वीर वाक़या करबला में आपको नज़र आती है कि इलाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और अगर कोई इंसान उसकी सिफ़ात को या उसके इक़्तिदार को या उसकी अथॉरिटी को अज्यूम करने की कोशिश करे तो उसे हरगिज़ कबूल न किया जाए, और किसी भी जुल्म, जबर और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई जाए। और दीन का मकसद, उसकी रूह जो है वो महज इबादत या मखसूस तालीमात नहीं है, बल्कि उसकी असल रूह ये है कि उसका अमली मुज़ाहरा किसी भी ऐसी शक्ल में किया जाए जिससे ये बात सामने आती हो कि आपने हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करना है और जबर के ख़िलाफ़ और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ और किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ जो है वो डट जाना है। ये है दरअसल दीन की तालीमात भी यही हैं, और वाक़या करबला जो है वो हमें इसी चीज़ की तरफ जो है वो इसका सबक देता है, और ये दीन की रूह है। बिल्कुल, वाक़या करबला दीन की रूह है। अपने अगले हिस्से की जाने बढ़ते हैं। रज़ी सर, इस वक्त हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, सियासी हों, समाजी हों, माशी हों, कानूनी हों, और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी। इस तरह के मसाइल से पड़ रहा है इस वक्त हमें और हमारी हुकूमत को। सियासी माहिरीन की टीम हमारे साथ है। रज़ी सर, सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, आपकी क्या राय इस हवाले से? देखिए, इख्तलाफ राय जो होता है ना सोसाइटी के अंदर किसी भी फैसला साजी के अमल में, उसको रहमत करार दिया गया है, और इसके मतलब कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन आए और अच्छा फ़ैसला हो जी। लेकिन जब फ़ैसला हो जाए तो उसको तस्लीम करना भी फिर पूरी उम्मत के ऊपर, पूरे मुआशरे के ऊपर लाजम हो जाता है, भले आपकी राय वैसे ना भी हो। अब देखिए, 2 दिनों के अंदर डेरा इस्माइल खान और बन्नू कैंट के ऊपर अटैक होते हैं, और उन अटैक्स के अंदर पहले अटैक में 8 नौजवान हमारे फोर्स के शहीद होते हैं, और दूसरे में 5 शहीद होते हैं। और आप इसमें ये देखिए कि सिविलियन भी कत्ल किए जाते हैं जो उस हॉस्पिटल के अंदर लोगों के ज़ख्मों के ऊपर रख रहे थे, फा रख रहे थे, या जिसको मरहम कहते हैं। लेकिन इन दोनों वाक़यात के बाद पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, जो वीडियो जारी करता है, उसमें इन शहादतों के ऊपर बाकायदा खुशी से कुछ अफराद जो है वो नाच रहे होते हैं। ये मसाइल को हल की तरफ ले जाने वाला मंजर नहीं है। आप इस तरह अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की शहादतें जो हैं उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकते जी। फिर आप में और दुश्मन में फ़र्क नहीं रह जाता, और फिर जब आपके साथ दुश्मन वाला सलूक होगा तो फिर आपको चीखने का हक नहीं होगा जी। ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। देखिए, पहली तो बात ये है कि आप एक यूनिटी के साथ, यूनिटी ऑफ कमांड के साथ एक्ट करते हैं ना, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रेड लाइंस होती हैं कि यार ठीक है, हमारा इख्तलाफ जितनी जगह पे मर्जी हो, जितने लेवल का मर्जी हो, ये रेड लाइन है। इसी तरह जो इंटेग्रिटी है रियासत की, जो सिक्योरिटी है रियासत की, वो किसी भी रियासत की रेड लाइन होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये वाला रवैया जो है ना, ये कोई काबिल सताइश रवैया नहीं है, जो मैं बहुत दुखी हूँ इस हवाले से, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की कि इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है और बड़े टैक्ट के साथ।
کہیں یہ بتانے کے لیے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, کہیں کوشچن مارک لگا کے, وہ ایک خونک سا آدمی ہے, اس نے اس طرح کی ویڈیو بنا کے تو اس کو پوسٹ کر دی ہے صرف اس لیے کہ مجھے 4 لائکس مل جائیں گے, لوگ مجھے پہچاننا شروع کر دیں گے, مجھے شہرت مل جائے گی. یہ والے رویے جو ہوتے ہیں یہ جسے کہنا چاہیے بالغ نظر قوموں کے رویے نہیں ہوتے. میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا. باقی پتہ نہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا. میں نے یہی پوچھا تھا, بالکل صحیح آپ نے اس کا جواب دیا. سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے جو اس وقت کی سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں. انور صاحب, اس وقت ملک کی صورتحال ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نئے انتخابات ہوں گے تو شاید کچھ حالات بہتری کی جانب جائیں گے. انتخابات ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم پھر سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کچھ مہینوں بعد کہ نہیں, حکمران جو ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے, نئے انتخابات پھر سے ہونے چاہیے. آپ کس حوالے سے کیا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے انتخابات جو ہیں وہ ایک امید تو دیتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا؟ دیکھیے سرش, انتخابات سے قبل ہم سب کی یہ رائے تھی کہ انتخابات کے بعد کچھ سیاسی استحکام آئے گا, لیکن انفارچونیٹلی ہماری غلط سیاسی فیصلوں, غلط عدالتی فیصلوں اور اداروں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے استحکام نہیں آیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک پاپولر سیگمنٹ اور پاپولر پبلک اوپینین کی بنیاد پر اگر کوئی فیصلہ دیں گے, اس کا شاید آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس کا ملک کو, قوم کو نقصان ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سیاسی طور پر اس کو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں اس طرح کے فیصلوں سے فائدہ حاصل کرتی ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی غیر دانشمندانہ فیصلہ سامنے آیا جس کی وجہ سے جو سیاسی درجہ حرارت تھا وہ ٹیمپریچر بڑھنے لگا. ہمیں آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, وہ پارلیمان ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ عدلیہ ہو, وہ کوئی بھی ادارہ ہو. جب آپ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کر کوئی یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ایک پاپولر فیصلہ کرنا ہے, اس بنیاد پر اگر فیصلے کیے جائیں گے تو اس سے بگاڑ پیدا ہوگا, معاشرے میں بے چینی بڑھے گی جو کہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے, سیاسی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے, معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اب یہ زیادہ وزن جو ہے, زیادہ وزن گورنمنٹ پر آتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے. آپ مذاکرات کیجئے, بات کا آغاز تو کیجئے. دیکھیے اپوزیشن اگر پارلیمان میں سیاست کر رہی ہے, اگر وہ کورٹس میں اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اگر آئین اور قانون نے اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں, تو حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرے اور مذاکرات کا آغاز کریں. اگر کوئی مذاکرات میں سیاسی جماعت نہیں آئے گی تو وہ کم از کم پبلک کے سامنے اپوز ہوگی, پبلک کے سامنے ان کا چہرہ سامنے آئے گا. یہ کام حکومت میں کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی حکومت اپوزیشن کا کام بھی کر رہی ہے. دیکھیے, آپ کو صبر اور استقامت سے کام لینا پڑے گا, آپ کو اس سارے ماحول میں سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ادروائز پھر حالات خراب ہوں گے, پھر جب حالات خراب ہوں گے تو پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, پھر سب ایک دوسرے کو الزام دیں گے, وہ عدلیہ ہو, وہ جوڈیشری, وہ میڈیا ہو, وہ پولیٹیشنز ہو, وہ حکومت ہو, پھر ایک دوسرے پر الزام عائد کریں گے. لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں پارلیمان کے ذریعے, آئین اور قانون کے ذریعے, عدلیہ کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا ہے, سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے, تبھی مسائل حل ہوں گے. ادروائز آپ کی معاشی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ کے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپ کی معاشی جو صورتحال وہ مزید بگڑے گی, جس سے انرسٹ بڑھے گا اور پبلک پھر سڑکوں پر آئے گی, پھر اب حکومت کے لیے, ریاست کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ماہر معیشت بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے چیلنجز کی بھرمار ہے, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے پاکستانی آپ کیا مشورہ دیں گے, کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تفریق کرنی چاہیے سیاسی شور میں اور سیاسی تبدیلی میں. سیاسی شور ہے, انور صاحب نے سیاسی ٹیمپریچر کا ذکر کیا. ٹیمپریچر بہت گرم ہے, ہائی ہے, سیاسی شور بے تحاشا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں مجھے کوئی سیاسی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی تبدیلی سے پہلے تبدیلی کی نشانیاں سامنے آنے لگتی ہیں. آپ نے ایک معاشی نشانی کا ذکر کیا. دیکھیے, اس وقت جو الیکشن کے بعد کے نتائج ہیں, اس کے نتیجے میں, الیکشن کے نتیجے میں تقریباً ساری بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پاور میں. نون لیگ کے پاس وفاق بھی ہے, پنجاب بھی ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان بھی ہے, سندھ بھی ہے, پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا ہے. تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہونے کی اب سوچیے کہ فائدہ اٹھا رہی ہیں, انجوائے کر رہی ہیں بینگ اے گورنمنٹ پارٹی. کہیں نہ کہیں ان کی حکومت. اچھا, معاشی نشانی آپ دیکھ لیجیے, اگر کوئی سیاسی تبدیلی آنی تھی تو وہ مئی 2023 میں آ جاتی تھی. اس وقت
जो महंगाई का हाल था, खुराक की कीमतें कोई 40% पे बढ़ रही थी। अब जो है वो महंगाई की शरह 40% से कम होके कई 12-13% पे आ गई। तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई माशी वजूहात हों कि हुकूमत जो है वो तब्दील हो जाए, कोई बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आ जाए। तीसरी तब्दीली देखी गई है पाकिस्तान के रेफरेंस में कि अदालती मुदाखलत, कोई बहुत बड़ा अदालती फैसला आ जाए और वो हुकूमत को उलट दे या सियासी तब्दीली आ जाए। तो शोर तो बिल्कुल सुनाई दे रहा है, टेम्परेचर गर्म है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई सियासी तब्दीली, कोई नए इंतखाबात, इस किस्म की कोई चीज़ होराइजन पे नज़र नहीं आ रही। ठीक, डॉक्टर साहब को पॉइंट सियासी तब्दीली किसी किस्म की होती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे रिटायर्ड मुदस्सिर खालिद अब्बासी हमारे साथ हैं। सर, ऑलमोस्ट तमाम ही सियासी जमातें जो हैं इस वक्त देखा जाए तो कानूनी जंग भी लड़ रही हैं किसी ना किसी तरीके से। अदालती फ़ैसले हों, आइन की तरामीम हों या फिर नए कानून बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी सिचुएशन ये मुल्की हालात पर किस तरह से असरअंदाज होती है? देखिए जी, इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जब आप पाकिस्तान में रियासत की बात करते हैं और रियासती मफाद की बात करते हैं तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि रियासत जो है वो इदारों के का एक मजमू है। जब तक हमारे सियासतदान इदारों और बाकी जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो इन इदारों की जो इनकी एक पोजीशन है या जो इनका एक मकाम है उसको जब तक अपनी जगह पे रख कर आगे नहीं चलेंगे तो मसाइल। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो ये है कि जब अदालत जो है वो एक इदारा है और अदालत जो है वो जुडिशरी इस रियासत का एक ऑर्गन है। जब अदालत कोई फैसला करती है तो बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ जो है उसे एक सियासी रंग दे दिया जाता है। उसके नतीजे में बजाय इसके कि उस जो कजिया है या जो डिस्प्यूट है उसका एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन और उसका जो डिस्प्यूट का हल निकले और लोग उसको तस्लीम करके आगे चले, एक नई अफरा तफरी और एक नया अनरेस्ट जो है वो सोसाइटी में शुरू हो जाता है। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी पोलराइज हो गई है और इस हद तक पोलराइज हो गई है कि इस माहौल के अंदर जो है अब मुफाहमत की जो बात करना जो है वो भी कोई ज्यादा पसंदीदा समझा नहीं जाता। लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से कि हमें इन दी फर्स्ट इंस्टांस पाकिस्तान के इदारों को उनका मकाम देना होगा और जो फैसले वो करते हैं किसी स्टेज पर भी हुकूमत करती है कोई फैसला, अदालत अगर कोई फैसला करती है या इसके अलावा मुकन्ना कोई कानून साजी करती है तो हमें उसको बुनियादी तौर पर, रजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इदारों के अथॉरिटी को और उनके फैसलों को तस्लीम करना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि बीइंग ए पाकिस्तानी में मेरा पूरा यकीन और ईमान है कि जब तक हम मिल बैठकर, मसाइल इतने बड़े हैं, आप देखिए माशी मसाइल इतने बड़े हैं, सियासी मसाइल इतने बड़े हैं, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ये किसी एक सियासी गिरोह या किसी एक सियासी पार्टी की बस की बात अब नहीं है। वक्त आ चुका है कि हम सब मिल बैठकर सर जोड़कर ये जो मसाइल है, ये एक पहाड़ है मसाइल का और हमने इसको बहुत लाइट लिया हुआ है। दरअसल इस वक्त जो रियासती मफाद है वो हमारी अनाओं की और सियासी मफादात की भीड़ चढ़ा हुआ है। ये मैं आपको पूरी यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं और ये इसमें किसी किस्म का कोई मुबालगा इसलिए नहीं है कि आप भी माशाल्लाह इस माशरे का एक हिस्सा हैं, मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो भी इसी माशरे में सांस ले रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो हमारे सियासी सो कॉल्ड सियासी ज़ुमा हैं, हमारे जो इदारे हैं हमारी, और आपको एक बड़ा साफ एक तासुर मिलेगा कि ये सारे के सारे लोग इनफरादी सतह पर भी और इदारती सतह पर भी अपनी अपनी अनाओं की भीड़ जो है इन्होंने मुल्की मफाद और रियासी मफाद को, जब तक हम सब मिलकर इन मामलात को बैठकर इसको मुल्क को अपना घर समझ के जो है, अब देखिए जब निजी मसाइल आते हैं हमारे, तो हमारा जब अपना जाती मफाद आता है तो हम सारी चीजों को पसे पुश डाल देते हैं, अपनी तमाम अदावतें और तमाम अनाएं जो है उनको हम जो है वो दबा के
کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلے کو ریزالو کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم ریاستی سطح پر آتے ہیں تو مجھے یہ کہنے میں بہت افسوس کی بات ہے اور مجھے یہ قابل افسوس ہے اور دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ دراصل اس وقت ہماری سوچ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ہم اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، اپنے دھڑے اور اپنے گروہ جو ہے اس کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں. اور بہت ہی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ریاستی لیول پہ، حکومتی لیول پہ اور اپوزیشن بھی اس میں شامل ہے، یہ سارے مل کر جو ہے یہ ایک دوسرے کو زچ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں بھائی انور نے بہت خوبصورت اور بڑی بیلنس باتیں کی ہیں. دراصل ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو زمین پر پاؤں رکھ کر سوچنا ہوگا، اور جب تک ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرنے میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہے، میڈیا کا ہے، میرے دوست جو یہاں پہ پینلسٹ بیٹھے ان کا ہے کہ ایٹ لیسٹ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اب یہ بات کریں کہ بھائی ہمیں ساری چیزیں، ہمیں اپنا سیاسی مفاد تو نظر آتا ہے کہ آج اس کی پاپولیرٹی بہت اوپر چلی گئی ہے، یہ جی ملک کا بڑا پاپولر رہنما ہے، دوسری طرف سے جناب یہ بڑے پارسا لوگ ہیں اور بڑی ویلفیئر کرنے والے، عوام کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، مگر مجھے کہیں ریاستی مفاد نظر نہیں آتا، مجھے کہیں عام آدمی کا مفاد نظر نہیں آتا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اداروں کے اوپر اس وقت خواہ وہ ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد میں کسی ادارے کا کردار ہو، خواہ وہ کوئی عدالتی فیصلہ ہو، خواہ وہ کوئی حکومتی فیصلہ ہو، عوام کا اعتماد جو ہے وہ اس وقت لوگوں کا جو اعتماد ہے اور جو پبلک کے اندر آپ دیکھیے ایک ایسی ماز آرائی کی صورت ہے جیسے ہم گتھم گتھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریبان ہیں، اور میں اپنی پارٹی اپنے گروہ کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم اداروں کو رون ڈالتے ہیں. تو یہ ریاست جو ہے یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کو یہ اگر ملک نہیں ہوگا، اگر ریاست نہیں ہوگی تو نہ یہاں پہ سیاست ہوگی، نہ یہاں پر عدالت ہوگی، نہ یہاں پر مقننہ، اور نہ یہاں پر کسی کا کر و فر ہوگی، نہ کسی اقتدار ہوگی، اور نہ میں اور آپ اس طرح بیٹھ کر اس ماحول میں جو ہے چائے کی پیالی کے اوپر سر آپ کی اسی بات کو کنٹینیو کروں گی. رضوان سر سے پوچھ لیتے ہیں. سر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اس سے پہلے شائستہ خان عباسی اور آصف علی زرداری بھی نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر چکے ہیں. جب اتنے سینئر ترین سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات پر ایگری کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور کون نہیں کرتا؟ سر ایگری کیا جاتا ہے لیکن وہ کون مذاکرات سے انکار کرتا؟ سر اگر ایک پارٹی کہتی ہے مذاکرات کرنے ہیں تو دوسرے نہیں کرتے. پی ٹی آئی جب سے صرف ایک پارٹی کہتی ہے مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ گالیاں بکتا ہے، سر ان کے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی نیم کالنگ کرتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو طوائفیں کہتا ہے، مختلف عہدیداروں کو. ایک شخص ہے جس نے اپنی بکواسیات سے پورے معاشرے کے اندر، پورے سیاسی منظرنامے کے اوپر یہ تو سیاسی طور پر بیانات جو ہیں وہ اختلافات، آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. مذاکرات کی بات ہم کریں تو جب کہا جاتا ہے کہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اگر ان کے کچھ مطالبات ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بلائیں تو صحیح، کہ آئیں کہ ہم بات تو کرتے ہیں. فورم ہے نا، وہ حکومت میں ہے نا، حکومت میں ہے، اور حکومت میں شامل لوگوں کے پاس فورم ہوتے ہیں. جی نیشنل سیکیورٹی کا فورم ہے، وہاں پہ جاتے ہیں ان کے نمائندے. گنڈا پور صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس دفعہ جو میری زمینوں کے اوپر گندم کی فصل ہوئی تھی وہ میں نے طالبان کو بھتہ دے کے اٹھائی ہے، ادروائز وہ مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے. یہ بتانے کے لیے جاتے وہ چیف منسٹر صاحب جن کے ذمہ ہے کہ وہ 2.5 سے 3 کروڑ کی جو آبادی ہے کے پی کے کی، اس کو سیکیورٹی فراہم کریں. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جا کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گندم کی فصل اٹھائی ہے اور طالبان کو بھتہ دیا، مقامی ٹی ٹی پی کو. آگے چلتے ہیں، فورم ہے، مطلب کہ وہ ایکنک کا فورم ہے، میرا خیال صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب رہنمائی کریں گے ہماری. اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جو آفیشلی ہوتے ہیں، جیسے کہ عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ہیں نا جی اس وقت حکومت میں ہیں، تو حکومت کے اندر شامل لوگوں کے لیے آفیشلی انٹریکٹ کرنے کے لیے فورم ہوتے ہیں. صحیح. گنڈا پور صاحب نے آج تک آفیشلی انٹریکٹ نہیں کیا. وہ جلسے کی زبان بولتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں، وہ گالی بکتے ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بکی ہیں. ٹھیک ہے، یا مریم نواز شریف صاحبہ کو بکی ہیں. چلیں بلاول تو پھر بھی ہے، مریم تو بیٹی ہے نا، اور بیٹیوں کی گالی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے
وہ کوئی بھی کلچر یا سویلائزیشن ہو اس کے اندر کتنی سر مائنڈ مریم کی نواز جاتی ہے. صاحبہ جو ہیں وہ بھی تو بولتے ہوئے خیال نہیں کرتی. نہیں ان کا وہ لیول تو نہ آپ کریں. انہوں نے کیا بولا, مطلب کیا ایسی قابل اعتماد بات ہے؟ وہ کہتی ہیں اگر میں ٹک ٹاک بناتی ہوں تو آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں, آپ کا حلیہ ٹک ٹاکرز جیسا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ تمہارا مال. سر ان کو کہا جائے تو وہ مائنڈ کر جائیں. اب ریپیٹ نہیں, آپ ایسی بات کریں نا کہ جس کو میں ریپیٹ بھی کر سکوں. آپ نے ریپیٹ کر دیا نا, میں گنڈا پور کی کوئی بات ریپیٹ نہیں کر سکتا آن ایئر, جو وہ بکواس جو وہ گفتگو فرماتے. ٹھیک ہے نا, میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے لیے. اس لیے یہ جو ہجان برپا کیا ہوا ہے نا ایک گروپ نے, اس گروپ کے ہاتھ میں ہے بلیک میلنگ انسٹرومنٹ, جس کو ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کہتے ہیں. اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو چاہیے فیم چاہیے, ایکسیپٹیبلٹی چاہیے, اپروچ چاہیے. یہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے بڑے بڑے سیٹ اپ قائم کیے ہوئے ہیں, اور یہ بات وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر, اور وہ اس کے ذریعے بلی کرتے ہیں. کل انہوں نے بڑے فخر سے پورے میڈیا کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے جسٹس مشیر عالم صاحب کو بلی کیا ہے, اینڈ ہی ہیز ریفیوزڈ, کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے باعث نہیں آنے دیا. میں نے دیکھا تقریباً تمام میڈیا نے یہ غلط اور جھوٹی خبر چلائی. میں نے وہ لیٹر حرف بحرف پڑھا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے میں 15 ایکڑ کے اوپر ایک کمپلیکس بنا رہا ہوں معذور لوگوں کی مکمل بحالی کا, اور وہ میری کمٹمنٹ ایسی ہے کہ اگر میں نے کوئی اور کمٹمنٹ پکڑ لی تو میرا منصوبہ رہ جائے گا. تو میں اس مصروفیت کے باعث ادھر نہیں آنا چاہ رہا. لیکن آپ گرپ دیکھیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے پورے میڈیا سے چلوایا کہ وہ سوشل میڈیا کی بولنگ کے باعث جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ آنے سے انکاری ہو گئے. تو اگر ایک گروہ کے ہاتھوں, ایک مافیا کے ہاتھ کے اندر آپ اتنا بڑا کمیونیکیشن کا انسٹرومنٹ دے دیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرے گا. میں نے آپ کو مثالوں سے واضح کیا. جی صحیح. انور صاحب, ساری گفتگو رضی صاحب کی آپ نے سنی, اس کے بعد میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے قومی حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیے سارش, یہ حکومت کے پاس بہت زیادہ ٹولز ہوتے ہیں. کس نے حکومت کو کس نے روکا ہے, کس نے ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے لیے قوانین نہ لے کے آئیں. آپ ڈیجیٹل رائٹس جو اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں اس پر ہم نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیجیے, برین اسٹارمنگ کیجیے, آئین اور قانون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیجیے, اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کے بعد یہ قانون لے آئیے. دیکھیے کسی ایک سیاسی جماعت نے, آج ہم 4 برس 5 برس ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, تو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے حق اور سچ کی بات کو, اپنے بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے روک رکھا ہے؟ کسی نے نہیں روک رکھا. ہاں, یہ جو بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خود سے ہی یہ سینسرشپ کی ایک اتنی بڑی قسم ہے, اتنی خوفناک اس کی شکل ہے کہ آپ سرش کو ٹویٹ کر کے دیکھیے, آپ کے نظریاتی لوگ جو ہوں گے, آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے, وہ پورے آپ کی بولنگ کریں گے, آپ کے ایسے ٹرینڈ بنائیں گے کہ میرے تو کوشچن پہ میری بولنگ ہوتی ہے. دیکھیں وہی کہہ رہا نا, آپ دیکھیں نا, آپ کی فیملی ہے, آپ ہیں, جب آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, والدین ہیں, جب وہ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر سیرش کی بلنگ ہو رہی ہے, وہ آپ کو منع کریں گے کہ آپ نے آئندہ ایسا کیا کوئی بھی ٹویٹ نہیں کرنا, تو آپ کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے. یہ ہے سینسرشپ کی ایک خوفناک شکل جو اس معاشرے میں پروان چڑھتی جا رہی ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ بلنگ نہیں ہوئی, ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے, ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے سحر کی, جس کی آپ کی ٹرولنگ ہوئی ہے, بلنگ نہیں ہوئی. بلنگ دیکھیں نا, یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے. اس معاشرے کے بگاڑ کو جو زبوں حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے, ہم نے روکنا ہے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ آپ اس پر کوئی اتھارٹی قائم کیجیے. ہمیں قطن کوئی, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مادر پدر آزادی جو ہے وہ معاشروں کی تباہی کا باعث بن رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نے جو بات کی, دیکھیے میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی, یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. وہ کوئی سلطان رہنا بن جائے, ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ بات کریں. بھائی اپوزیشن تو اپرچونٹی تلاش کرتی ہے, ان کے پاس تو مواقع ہوتے ہیں کہ مہنگائی کے معاملے پر بولے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پر بات کریں. آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے. آپ ہوش کے ناخن لیجئے. آپ سمجھداری کے بعد آپ کہتے ہیں کہ شاید اس سے ہمیں پولیٹیکلی فائدہ ہوگا کہ کسی ایک سیاسی جماعت پر ہم اگر پابندی لگا دیں گے. یہ حکومت کے سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر حکومت کچھ کرنا چاہے, ریاست کچھ کرنا چاہے, تو آئین اور قانون میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہوتی ہے. لیکن اگر آپ غیر قانونی
कानूनी गैर आईनी इक़दामात की तरफ बढ़ेंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं वो हुकूमत के खिलाफ हो जाती हैं। यही इस हुकूमत के खिलाफ होता चला जा रहा है। अब आप डेफिनेटली आगे जाकर इडाक जजों की बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब भी मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। देखिए, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब आपने उन पर पाबंदी की बात करें, फिर ये कंट्राडिक्शन आपके अपने पीटीआई ने जवाब में क्या कहा था? पीटीआई ने जवाब में क्या कहा? मेरी बात सुनिए, पीटीआई ने मैं बताता हूँ ना, पीटीआई ने जवाब में कहा था कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जो ताकतवर तबकात हैं, जो इस मुल्क में तब्दीली का अंदिया देते हैं। तो बात उनकी देखें दुरुस्त है ना, ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो अगर ये बात करते हैं की बात दुरुस्त है तो फिर हमारा आर्गुमेंट ही खत्म हो गया। नहीं, उनकी अगर बात दुरुस्त है तो आर्गुमेंट खत्म हो गया। फिर वो क्यों करें? फिर आर्मी चीफ को आप गुजारिश करें ना। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सियासी जमात है, जो इक़्तिदार में है, वो मुज़ाकरात करने की कोशिश को खत्म कर दे। देखिए, इस तरह तो याद होगा आपको मौलाना फजल रहमान के बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्या स्टांस था, आप खुद जानते हैं। पब्लिकली वो उनके साथ क्या कहते थे, हम भी वो बात नहीं दोहराते, ये एथिकली दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लिहाजा कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं। वो अगर ये बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान भी एक तबका ऐसा मौजूद है जो कहता है कि हमें पोलिटिकल फोर्सेज के साथ बात करनी चाहिए। उनके बयान को अगर देख लें, देखें जो आप बात कर रहे थे ना दुरुस्त की बात, वो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत पर ये जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है कि वो सब्र से काम ले, वो कोशिश करे कि किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन को एंगेज करे, ताकि ये पोलिटिकली अनरेस्ट जो है ना रजी साहब, ये कम हो। जब ये कम होगा, माशी सूरत भी बेहतर होगी। अदलिया के फैसलों पर आप बात कीजिए, जरूर कीजिए। आप रिव्यू पिटीशन में चले गए हैं, बिल्कुल आपका हक बनता है, आपको जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि जो ये तासुर ना दें कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। इडाक जजों की बात करना हुकूमत का हक है, हुकूमत के पास इख्तियार है, लेकिन इस वक्त क्या ये मुनासिब था? इस वक्त अगर था भी मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा कि हुकूमत भाईजान कर रही है। आपके 13 जजेस ने बता दिया कि वो आइन को कुछ नहीं समझते, वो कानून को कुछ नहीं समझते, वो मखसूस हालात के मुताबिक जो चाहे 187 के तहत नजरिया जरूरियत की मां बहन एक कर सकते हैं। तो मैंने इमरजेंसी इकदाम होंगे ना। मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जब आप पॉपुलर डिसीजन देंगे, आप आइन और कानून को एक तरफ रखेंगे, अगर आप देखेंगे कि पब्लिक में पॉपुलर डिसीजन क्या हो सकता है, तो फिर अनरेस्ट बढ़ेगा। ये मैंने बात कही, आपने जरा तेरह जजों के नाम लेकर कर दी, मैंने जरा ढके छुपे अल्फाज में ये बात कर दी। मतलब ये है कि हमें क्या इसी तरह आगे बढ़ना है। अब आप देखिए उसके जवाब में क्या हुआ। आपको रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, आपका हक, आप गए, लेकिन क्या इस वक्त मैं ये समझता हूं कि ये हक है हुकूमत का, इडाक जजेस भी है, लेकिन इस वक्त उनका लेके आने का मतलब क्या है कि आप किसी एक सियासी जमात का वो बयानिया जो हुकूमत मुखालिफ है, जो रियासत मुखालिफ है, उसको तकवीत दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर यही होगा जिस पर आप बैठकर रोते हैं, मैं बैठकर चीखता हूं कि यार ये सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त रियासत की है, हुकूमत की है, हमारी है। अपोजिशन तो मौके तलाश करती है, जो उनको मौके मिलते हैं तो वो गुफ्तगू करती है, वो बाहर भी जाती है, आपके खिलाफ करारदादें भी अप्रूव करती है, IMF को खत भी लिखती है। 9 मई के वाकयात होते हैं, उस वक्त ये रियासत खामोश थी, उस वक्त रियासत को इक़दाम नहीं करने चाहिए थे। उस वक्त क्या PDM की हुकूमत को 9 मई के वाकयात पर खुला स्टांस नहीं लेना चाहिए था? जब इनके अपने पांव जलते हैं फिर इनको आइन और कानून याद आता है, फिर इनको ये 9 मई के वाकयात याद आते हैं, IMF का खत याद आता है, इडाक जजेस याद आते हैं। उससे फिर सियासी माहौल में मजीद गर्मा गर्मी होती है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है। मैं उसकी निशानदेही करूं कि उसको कम करने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम करता है तो आप उसको इंडोर्स कीजिए, लेकिन उसको रोकने के लिए आप भी आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कीजिए। आप ऐसे गैर जमहूरी इक़दाम ना कीजिए, ऐसे अनपॉपुलर फैसले ना कीजिए जिसकी वजह से आपके इत्तेहादी भी आपके साथ ना हो। मैं एक हदीस पेश करना चाह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप मुझे अपनी ज़बान की गारंटी दे दें, मैं आपको जन्नत की गारंटी देने को तैयार। ठीक है, तो बस मैं इससे और आगे और कुछ नहीं कहना चाह रहा, ये हरफ आखिर। सही। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें बयानात जिनकी अभी रज़ी साहब जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा कि पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब आके कहते हैं कि PTI पर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है। इसके बाद तलाल चौधरी साहब आते हैं कि पाबंदी लगाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी भेज दिया गया है। उसके बाद आते हैं डिप्टी वज़ीर आज़म और वो आके कहते हैं कि अभी इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और जो सीनियर तरीन रहनुमा हैं जमात के उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, उनका एक बयान सामने आता है, उन्होंने कहा कि सियासी जमात का मुकाबला सियासत से होना चाहिए।
اس طرح کے بیانات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مشاورت نہیں کی جاتی ہے. قسم کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. کچھ صاحبان ان کے جو سینئر ممبران ہیں وہ ایک طرف کھیلتے ہیں, دوسری جو گروہ ہے وہ دوسری طرف کھیلتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے اور شاید عقل مندی کی سیاست. لیکن مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, رضوان نبی صاحب, انور صاحب زور دے رہے ہیں مذاکرات کہ سیاسی مذاکرات ہو. اگر پی ٹی آئی مان جاتی ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات, اور امپریشن یہ ملتا ہے کہ شاید مذاکرات کے بعد پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں. اب جو ریاستی پرابلمس ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کوئی 8,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے, کوئی 500 ارب کی سالانہ بجلی چوری ہو جاتی ہے, کوئی اسٹیٹ انٹرپرائز جو ہے 1100-1200 ارب جو ہے وہ سالانہ نقصان کر دیتے ہیں. جو قومی قرضہ ہے وہ پچھلے 15-16 سالوں میں وہ 5,000 ارب سے پہنچ گیا 71,000 ارب سے. اب ذرا مجھے رضوان صاحب کے انور صاحب یہ سمجھا دیں کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں, یہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں, تو جو ریاست کے پرابلم ہے کیا وہ دور ہو جائیں گے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے بجلی میں چوری ہو رہی ہے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے بجٹ کا خسارہ 8-9 ہزار ارب سے پہنچ گیا ہے؟ کیا مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ اور انٹرپرائز جو ہے وہ 1,000-2,000 کا نقصان کر سکتی ہیں؟ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یہ سب حکومت کر چکی ہیں, یہ سب وفاق میں رہ چکی ہیں, وفاقی حکومت سنبھالے ہوئے ہیں, اور یہ پرابلم جو ہے ریاست کی یہ ویسے کہ تو مذاکرات کے نتیجے میں 24 کروڑ پاکستانی وہ مدعے کیا کرتے ہیں؟ اچھا, ویسے میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے, جی ڈاکٹر صاحب کتنی ٹریجڈی کی بات ہے. پرسوں رپورٹ آتی ہے موڈیز کی, کل آتی ہے آئی ایم ایف کی, آج آتی ہے فچ کی, اور ڈاکٹر فرق سلیم جیسا بندہ, پڑھا لکھا آدمی جس کی اکانومی کے اوپر نظر ہے, اس کو اس پروگرام کے اندر ان تینوں رپورٹس کے اوپر کوئی سوال ہی نہیں پوچھا گیا. سر میری پوری تیاری ہے اور میں نے یہ کوشچن جو ہے وہ باقاعدہ بریک کے بعد کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم تسلی سے اس پہ بات, ہم واپس آتے ہیں اور جو رپورٹ آج ہم نے آئی اس پر بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ریٹنگ ایجنسیز کی ہم بات کر رہے تھے تو آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا کہ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے ریٹائرڈ مدثر خالد عباسی. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ججز کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی یہ بھی رائے چاہیے کہ ایڈ ججز کی تعیناتی پر پی ٹی آئی پریشان کیوں ہے؟ دیکھیے جی, آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں بینگ پریکٹیشنر ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان 2 عرصے میں یہاں کام کر رہا ہوں, اور جو موجودہ صورتحال ہے ایڈ ہاک ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا جو ضرورت ہے وہ اس لیے پیش آئی کیونکہ میں کسی کا بریف یا میں کسی کے ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں اور میرے ذاتی علم میں. اس وقت سپریم کورٹ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے, بہت پرانے کیسز جو ہیں, خاص طور پر فوجداری کیسز جو ہیں وہ ان کی سماعت نہیں ہو پا رہی, اور اس کا جو براہ راست جو سفرر ہے یا جو اس کا براہ راست جس کے اوپر متاثرہ شخص ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے, کیونکہ میں وہاں پہ کام کرتا ہوں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, دراصل یہ کافی عرصے سے سپریم کورٹ کے زیر نظر یہ بات تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے کہ جو بیک لاگ سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ کوپ اپ کیا جائے اور مقدمات کی فوری سماعت کی جائے, تاکہ جو اصل مقصد ہے سپریم کورٹ کا وہ تو یہی ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ سیاسی مقدمات کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ چلے ہوتا رہتا ہے, لیکن جو اصل کام تھا سپریم کورٹ کا وہ متاثر ہو رہا تھا. اور میں آپ کو ایک بات پوری یقین و وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایڈ ہاک ججز لگانے کا جو فیصلہ ہے, اس کا موجودہ جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا, اس کے ساتھ کسی قسم کا میرے علم کے مطابق کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ میں آپ کو پوری یقین کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں. یہ کافی عرصے سے یہ چیز یہ انڈر کنسیڈریشن تھی کہ اس کو اچھا اب یہ ایڈ ہاک ججز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایڈ ہاک جج, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں جو ہے نا وہ ایڈ ہاک ججز کے بارے میں جو آرٹیکل 182 کے تحت یہ سپریم کورٹ کا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل, یہ جو اپنا جو جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے, اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں اپوائنٹ کیوں کیے جاتے ہیں, کیوں کیے جا رہے ہیں اس وقت, وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ججز جب
ایک ہائی کورٹ کا جج اوور نائٹ نہیں بنتا. ہائی کورٹ کے اندر جب ایک جج اپوائنٹ ہوتا ہے اور جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہ کسی ایک اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں فوجداری مقدمات میں یا دیوانی مقدمات میں یا کسی اور جگہ کے اوپر, تو اس کا ایک بہت وسیع تجربہ ہوتا ہے. اچھا, اس کی چونکہ ایج پوری ہو گئی ہوتی ہے تو اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ ریٹائر ہونا پڑتا ہے. لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے زیر نظر, پوری سپریم کورٹ کے زیر نظر, اور جو لوگ جو چیف جسٹس ہیں ان کے زیر نظر, اور جو ہمارے ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے, سر آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے لحاظ ان کے میری بات سن لیجیے, میری بات مکمل کر دیجیے. ان کے زیر نظر بات جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیسے جو پائل اپ کیسز ہیں ان کو ان ججز کی تجربے کی روشنی میں جو ان کو حاصل ہے وہ اپنا ایکسپیرینس استعمال کریں. اور اس کو, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کام ٹھیک بھی کیا جاتا ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے سیاست کے ساتھ. میں اس چیز کی مجھے یہی ہماری دراصل خرابی کی جڑ ہے. عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہو. میں جلدی سے چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ماہر معاشرت ہے تو کچھ ان سے رپورٹس کے حوالے سے ان کی ماہرانہ رائے ہم تک پہنچنی چاہیے, اس کے علاوہ ناظرین تک بھی. سر, آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ سامنے آتی ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے فچ کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. ان ساری چیزوں میں, ساری رپورٹس میں جو ایک چیز کامن ہم نے دیکھی ہے وہ یہ تھی کہ بیرونی جو ادائیگیوں کا رسک ہے وہ سب سے بڑا رسک ہے, اور سیاسی عدم استحکام پر بھی ان رپورٹس میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے ان رپورٹس پر؟ دیکھیے, آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 3.5% ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, توقع ہے 3.5%. اب آپ سوچتے کہ سن 2020 میں ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ -1.8 تھی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5% آئے گی, which is very positive. 2023 میں آپ دیکھ لیں تو تقریباً 0% جی ڈی پی گروتھ تھی, اور اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ 3.5% گروتھ ہوگی. اب معیشت کے اندر 2 فیزز مرحلے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے استحکام کا اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ترقی کا. تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ استحکام کا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے, وہ پورا ہو گیا ہے, اور اب ترقی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے جس میں 3.5% گروتھ آئے گی. اب فچ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ذرا غور سے دیکھیں. فچ کی اسٹیٹمنٹ انگریزی میں یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان پولیٹیکل انریسٹ اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی, یعنی سیاسی امنی ہے وہ معاشی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے. تو فچ یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ معاشی استحکام آ چکا ہے, اور معاشی استحکام آنے کے بعد اب اس معاشی استحکام کو خطرہ ہے اگر سیاسی پابندی سامنے آتی ہے. میں تو اس کو ایسے پڑھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اور فچ جو ہے یہ ان دونوں میں سے ہے کہ استحکام آ چکا ہے اور ترقی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے, لیکن اس ترقی کے لیے ترقی کی جانچ, اس ترقی کے راستے میں جو خطرہ ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے یا ڈر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بینک آف امریکہ کی رپورٹ کوئی 2 مہینے پہلے آئی, وہ اپنے فالوورز, اپنے کلائنٹس کو یہ کہتی کہ پاکستان کے بانڈ خریدنے کا وقت آ گیا ہے. بینک آف امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کے بانڈ خریدتے جائیں کیونکہ اس کی یہ توقع ہے بینک آف امریکہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ بہت کلیئرلی سامنے آیا کہ معاشی استحکام آ چکا ہے. ان رپورٹس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ, اور یہ بھی کہا گیا ہے اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کو خطرہ ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.